بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینات ایجوکیشن سینٹر میں آج ہم جو سیکھیں گے نوٹ پیڈ پہ ہم کو آن کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹیبل کی لی آؤٹ ڈیلیٹ کرنا سیکھیں گے, پھر کی بورڈ کی سیٹنگ سیکھیں گے, نمبر 3 پر پکس امپورٹ کرنا سیکھیں گے, نمبر 4 پر آؤٹ لائن پر لائن دینا سیکھیں گے, نمبر 5 پہ پیج سائز چینج کرنا سیکھیں گے, اور اسی طرح نمبر 6 پہ اسپلٹ ٹیبل بیسیکلی ہے کیا, کیسے کام کیا جاتا ہے, اس پہ کام کریں گے. اور ورڈ کاؤنٹ نمبر 7 آخری ہمارا ہوگا. اور چلیں اس پہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیبل کی لی آؤٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا سیکھتے ہیں. ان پیج کو آن کریں گے, ایک نئی فائل لے کے پہلے ٹیبل بنائیں گے, انسرٹ میں جا کر ٹیبل لیں گے اور 4 روز دے کر میں یہاں ٹیبل پر آؤٹ لائن دیتا ہوں اور بولڈ کر دوں گا. اس وقت ہمارے پاس 7 جو ہے ٹیبل موجود ہے اور ہمیں چاہیے ٹوٹل 4 ٹیبل. تو ہم جو ہے اسے سلیکٹ کریں گے. اگر ہم خالی ڈیلیٹ دبائیں گے تو ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہوگا, لیکن اگر ہم سلیکٹ کر کے آؤٹ لائن کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں ٹیبل کے, تو ضروری ہے کہ اس کی پوزیشن کے اندر رہیں. جیسے اگر یہاں پر باہر آ جائیں تو یقیناً یہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہوگا. بس جو سلیکشن آپ نے لی ہے جہاں سے پوزیشن ہوگا, یہاں ایک کلک کریں, شفٹ دبا کے رکھیں, ایک یہاں کلک کریں, تو یہ 3 ٹیبل کی سلیکشن ہو جائے گی. اس کے بعد فارمیٹ پہ جائیں. فارمیٹ پہ جانے کے بعد ٹیبل لی آؤٹ پہ جائیں. ٹیبل لی آؤٹ میں آپ یہاں پر آ کے دیکھیں گے کہ ٹیبل لی آؤٹ میں ڈیلیٹ کا آپشن لکھا ہوا ہے. اس پر کلک کریں بٹن پر اور یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو ٹیبل اس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈ کام ہم کیا کریں گے, کی بورڈ کی سیٹنگ کریں گے. کی بورڈ کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس الفابیٹ پہ کون سا حروف جو ہے موجود ہوگا. اس میں 2 طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یوزر کی بورڈ ہوگا, اور ایک جو بلٹن اس کے اندر موجود ہے, جس سے کہ زیادہ تر مشہور جو ہے وہ مونو ٹائپ ہے, فونیٹک ہے. یہ کی بورڈ وہ ہیں جو بلٹن کی بورڈ جو ہے کہلائے جاتے ہیں, یعنی پہلے سے موجود شدہ. تو آپ اس پہ اگر کام کرنا چاہیں تو اس پہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو سکتا ہے, ورنہ زیادہ تر جو ہے آپ یوزر کی بورڈ کے پر بھی کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ جو ہے مختلف ٹیکسٹ کو جو ہے اپنے مرضی سے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن پر کی بورڈ کے. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ کی سیٹنگ کہاں پر ہے. ایڈٹ پہ جائیں گے, پریفرنسز پہ جائیں گے, کی بورڈ پریفرنسز پہ جائیں گے. یہاں جب ہم کلک کریں گے پریفرنسز پہ ایک ڈاکومنٹ کھلے گا. تو یہاں پر اس وقت جو یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ موجود ہے میرے پاس, لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں مونو ٹائپ اور فونیٹک جو ہے یہ کی بورڈ جو ہے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. باقی اور بھی ہیں, فارسی ہے, عربک میں ہے, کشمیری میں ہے, کردش میں ہے, ڈفرینٹ لینگویجز میں ہے جو کی بورڈ جو ہے جو بلٹن ایڈجسٹ ہوگا. لیکن ہم یوزر ڈیفائنڈ پہ جائیں گے, اس بٹن کو کلک کریں گے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس طرح ڈسپلے ہوگا کی بورڈ کا. اچھا, اوپر کا جو خانہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ حصہ وہ ہے جو کی بورڈ ہم نے نیچے سے ٹیکسٹ اٹھا کر یہاں پیسٹ کیا ہو. یہ سمجھا ہمارے کی بورڈ کا مین ایریا ہے. نیچے صرف ٹیکسٹ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, جیسے کیو ہے, کیو کے اوپر اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے ڈیش جانا چاہ رہا ہوں میں کیو کے اوپر, میں ماؤس کا لیفٹ کلک کروں گا یہاں پر, اس کے بعد دبا کے رکھوں گا. اس کے بعد ماؤس کا صرف موو کروں گا, بٹن دبا کے رکھا ہوا موو کروں گا. یہاں آ کر میں جو ہے اس پوزیشن میں آ کر کیو کے ادھر میں چھوڑ دوں گا, یعنی کہ ماؤس کا لیفٹ بٹن جو ہے اس کو چھوڑ دوں گا. تو یہ یہاں آ کے پیسٹ ہو جائے گا. اس کا طریقہ یوں ہے, QWERT, یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یعنی اس لائن کے پیراگراف کی لائن کا, تو یہ کیپٹل ہے. اور جو نیچے جو QWE جو اسمال لیٹر میں لکھا ہوا ہے یہ جو ہے وداؤٹ شفٹ ہے, یعنی کہ یہ کیو جو لکھا ہوا ہے یہ شفٹ کے ساتھ ڈیش لگے گا.
शिफ्ट के साथ एक्स बना हुआ आएगा, शिफ्ट के साथ गैन आएगा और शिफ्ट के साथ टे आएगा। हमजा भी यार वाई के साथ, यानी शिफ्ट और वाई दबाऊंगा तो उसके बाद ये आएगा। और अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊं, सिंपल क्यू दबाऊं या डब्ल्यू दबाऊं तो ये काफ आएगा, इसी तरह एन आएगा, इसी तरह रे आएगा बगैर शिफ्ट के। कैप्स लॉक दबा के रखूंगा तब भी वो शिफ्ट ही खिलाता है। बहरहाल ये सब जो आप सेट करेंगे, यहाँ से उठा के उसको पेस्ट करेंगे अपनी मर्जी से, उसके बाद सेव करें, इसको क्लोज करें और यहाँ पर दोबारा मत छड़िएगा, बस इसको ओके कर दें। तो आप देखें कि मैं अगर शिफ्ट दबाकर क्यू दबाऊंगा तो डैश आ जाएगा ऐसे। तीसरी चीज जो है हमारी वो है पिक्स इंपोर्ट करना। यहाँ पर आकर हम देखेंगे टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास एक बॉक्स मौजूद है, ये रेक्टेंगल में है। इसे हम चाहें क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करें, उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक हम पोजीशन दे देते हैं। और ये जो हाथ बना हुआ टेक्स्ट का, इस पर आके हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर हम कोई भी तस्वीर हो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसे मैंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, ऐसे मूव भी कर सकता हूँ। और इसके साथ हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हम काफ़ी लिख लेते हैं। यानी कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं इसको, इसका दिखाने का मकसद मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब देखेंगे कि हमारा जो है ये इंपोर्ट किया हुआ जो है तस्वीर हमने इंपोर्ट की है वो सेंटर में, और टेक्स्ट जो है राइट और लेफ्ट में है, यानी कि इसकी बैक साइड पे नहीं है बल्कि खुद ही एडजस्ट कर रहा है उसे। अगर मैं पिक टूल लेने के बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मॉडिफाई ऑब्जेक्ट एक हमारी तरफ खुलेगा और हम इसको अगर रन अराउंड के चेक जो लगा हुआ है इसको ख़त्म कर दें और उसके बाद चेक को और उसके बाद ओके कर दें तो देखें टेक्स्ट जो है इसके बैक साइड पे बिहाइंड में चले जाएगा, और जो कि सही नहीं है, हमें ऐसा काम नहीं करना। और हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, समझाने का मकसद था वो, लेकिन हम दोबारा इसको रन अराउंड पे करेंगे, यहाँ पर चेक पे क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे। इसी तरह टेबल के आउटलाइन पे कलर देना चाह रहे हैं तो हम आउटलाइन पे भी कलर दे सकते हैं। यूँ हमने सेलेक्ट किया, आउटलाइन पे रेड कर दिया, 2pt कर दिया और इसको देखिए इस तरह टेबल के आउटलाइन पे कलर दे दिया। यूँ डबल क्लिक करें और अगर हम चाहें एलिप्टिकल पे करें या राउंडेड पे करें तो शेप इस तरह चेंज हो जाएगा इसका। ये एलिप्टिकल है और ये राउंडेड पे आएगा, उसके बाद हम क्या कर दें तो राउंडेड पे। यहाँ पर एलिप्टिकल भी मौजूद है, राउंडेड भी मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम इसको चाहें दोबारा नन कर देते हैं, इसको 1 रहने देते हैं। असल में इसको बेसिकली इसको कर देंगे और इसको ब्लैक ही रहने दें, ओके कर देते हैं। इसको चाहें दोबारा रेक्टेंगल में ले आते हैं। अब जो है अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे जो है इसकी आउटलाइन दें, क्योंकि हमारा चौथा काम भी ये आउटलाइन का था, आउटलाइन देना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे आउटलाइन की एक अंडरलाइन पर है और एक सर्कल पर है और एक रेक्टेंगल पर है, तो हम इस शेप पर भी आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया उसके बाद मैं आकर यहाँ पर इसको आउटलाइन देने से ये होता है कि जब ये प्रिंट निकलेगा तो डेफिनेटली इसकी आउटलाइन भी आपको दिखाई देगी प्रिंट में। यहाँ पर ऑल्टर और कंट्रोल F11 से हम उसको इंचेस में चेंज करते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ आकर हम जो है साइज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको साइज़ देता हूँ 3.5 और ताकि आपको दिखा सकूँ बेसिकली इसका काम क्या है। और उसकी हाइट अगर मैं बढ़ाना चाहूँ 1.8 ऐसे ये भी, और इसकी भी हम जो है स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे मुख्तलिफ ले सकते हैं स्टाइल, कलर दे सकते हैं स्टाइल के। यहाँ पर आकर यूँ कलर दे के थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, तो ये काम भी हमारा आसानी से हो सकता है। इसको चाहे यूँ करीब करें, यहाँ पर लागे यूँ करीब करें, इसे चाहे इस तरह कर क्लोज करें इसके तस्वीर के बराबर।
ٹھیک ہے. اب اس کے اندر 3-4 شیپ ہیں, یہ آپ خود آپ چیک کریں تو کیا اس طرح کے شیپ نظر آئے گا. ایک رہے گا انڈر لائن کے لیے. انڈر لائن کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا اور نیچے سمپل جو ہے انڈر لائن ایسے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ انڈر لائن کے لیے. انڈر لائن کے علاوہ ایک اور بھی ہے, اور اس پہلے تو یہ ریکٹینگل شکل میں آئے گا, تو اس کے بعد ہم پک ٹول لیں گے اور اس کو جو ہے اس کی کارنر پہ آئیں گے جہاں یہ بلیک کلر کا ڈاٹ بنا ہوا ہے چاروں طرف. یہاں پر آ کر ہم اس کا شیپ چینج کر سکتے ہیں باقاعدہ ایسے. اگر ہم چاہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں پہلے تو, اس کے بعد ہم یہاں کا شیپ چینج کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس پہ ہم آ کر بالکل اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور رن اراؤنڈ لکھا ہوا ہے اس پہ چیک پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا فرق ہوگا. یہ دیکھیں اس طرح کا فرق بھی آپ کو سامنے آئے گا. اور اس کو اگر ہم کارنر ڈرا پہ لے آتے تو یہ بیچ کا حصہ ہمیں شو نہیں ہوگا اور ہم یہاں پر تصویر اپنے مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کے بعد نمبر 5 جو ہے پیج سائز چینج کرنا. جیسے کہ میرے پاس اس وقت پورٹریٹ سائز ہے A4 کا اور میں اس کو لینڈسکیپ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں فارمیٹ پہ آؤں گا. فارمیٹ میں آ کر جو ہے ڈاکومنٹ میں آؤں گا, یہاں کلک کروں گا, دیکھیں گے پیج سیٹ اپ ہوگا. پیج سیٹ اپ کے اندر میں آ کر اس کو لینڈسکیپ بھی کر سکتا ہوں. A4 سائز کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں. لیٹر میں کرنا چاہ رہا ہوں, لیگل میں کرنا چاہ رہا ہوں, یا A3 میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں فی الحال A4 میں رہنے دیتا ہوں, صرف اس کو لینڈسکیپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دوں گا. تو یہ ہو جائے گا لینڈسکیپ شیپ پر. نمبر 6 پہ اسپلٹ ٹیبل. اسپلٹ ٹیبل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں. جیسے کہ کوئی میں نے ٹیبل بنایا ہو اور ٹیبل جو ہے میں نے اپنے پیج کے ٹاپ پر بنایا تھا جہاں پر کوئی گیپ نہیں دیا. میں یہاں پر آ کر 6 اس کی کالمس لے لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ٹیبل اسپلٹ بیسکلی یہ ہے کیا چیز. اب میرے پاس یہاں پر جس طرح کی یہ لائن دیکھنا ہے سمپل پیراگراف کے لیے کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کا کوئی جگہ موجود نہیں ہے. تو میں یہاں آؤں گا, اپنے ماؤس پہ یہاں کلک کروں گا. اس کے بعد میں انسرٹ میں جا کر اسپلٹ ٹیبل پہ جیسے میں کلک کروں گا تو اوپر کا حصہ جو ہے خالی ہو جائے گا, وداؤٹ ٹیبل آ جائے گا. انٹر دباؤں گا تو میں اس کو پھر سینٹر میں کر دوں گا اور یہاں پر میں وداؤٹ ٹیبل بھی جو ہے دوبارہ کام کر سکتا ہوں. کبھی اگر ٹیبل غلطی سے آ جائے تو اوپر کی طرف. اسی طرح نمبر 7 ہے ورڈ کاؤنٹ جو ہے. یہ کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم یوٹیلیٹیز میں جائیں گے اور یہاں پر آ کے ورڈ کاؤنٹ پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں مینشن کرے گا کہ اس وقت کتنے الفاظ جو ہے ہم نے ٹائپ کیا ہے 76 اور لائن جو ہے اس وقت ٹوٹل جو لائن ہے 21 ہے. کیریکٹرز جو ہے 830 ہے اور پیراگراف جو ہے 102 ہے. اب میں اگر دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کس چیزوں میں چینجنگ آتی ہے. بسم اللہ جیسے میں نے لکھا تو 78 جو ہے اس کے ورڈز ہو گئے, کیریکٹر 804 جو ہے اس کے کیریکٹرز ہو گئے. اور آخری چیز جو ہے وہ فائنڈ کرنے کا ہے. فائنڈ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سمپل ہے. آپ کو جو ہے کنٹرول F دبانا ہوگا. کنٹرول F دبائیں گے تو آپ کو فائنڈ اینڈ ریپلیس جو ہے نظر آئے گا. یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی ٹیکسٹ دے سکتے ہیں, یعنی کہ میں اگر یہاں پر کوئی ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں یہاں پر کروں گا کہ ایک پیج اور ایکسٹرا لے لوں گا اور یہاں پر آ کر میں الرحمن الرحیم کو جو ہے پیسٹ کروں گا سیکنڈ پیج میں. پیج نمبر 1 پہ موجود ہوں. اب میں یہاں پر آ کر سب سے پہلے مینشن کروں گا الرحمن الرحیم.
اس کے بعد فائنڈ کروں گا میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے، تو یہ خود ہی آٹومیٹک جو ہے مجھے پیج نمبر 2 پر جو ہے جمپ کر کے وہ ٹیکسٹ شو کرے گا کہ یہاں پر الرحمن الرحیم موجود ہے. جتنا زیادہ ہمارے پاس موجود ہوگا وہ بھی شو کرے گا. اسے میں چینج کرنا چاہوں تو یہاں سے چینج بھی کر سکتا ہوں، ریپلیس کرنا چاہوں اس کی جگہ پر کچھ اور لکھنا چاہوں، جیسے کہ میں یہاں پر اللہ لکھتا ہوں، اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں. دیکھیں ریپلیس ہو گیا. اور اسی طرح اگر میں چاہوں بسم اللہ کو سرچ کرنا، صرف بسم اللہ کو، تو میں یہاں پر آ کر اس کو فائنڈ کروں گا تو پیج نمبر 1 پہ ہی جمپ کرے گا. ایک اور دباؤں گا تو سیکنڈ جو ہے بسم اللہ میں نظر آئے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.